نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں دوران محفل سوچ رہا سی کہ گفتگو دا آغاز قرآن تو کراں یا حدیث تو کراں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ آج آغاز حدیث مبارکہ تو کرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ توڑے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصحابی کن نجومی مقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا میرے صحابی تاریاں دی مانند نے۔ سبحان اللہ۔ جس شخص نے انہاں دے وچوں کسی ایک دی اقتدا کی تھی نا، ایک دا مقتدی ہو گیا تے فرمایا او کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الصحابی کن نجومی مقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابی تاریاں دی مانند نے۔ تو اسی کیوں نہ اقتدا حضرت ابو بکر صدیق دی کریے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ جنہاں دے بارے آقا کریم علیہ السلام آپ نے حضور دی ذات مقدسہ دے اندر قریباً آپ نے حضور دی ذات مقدسہ دے اندر غالباً 17 نمازاں حضور دے مصلی تے کھڑے ہو کے ادا کروائیاں نے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ نے حضرت ابو بکر دے پیچھے نمازاں ادا کیتیاں نے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے حضرت ابو بکر دے پیچھے نمازاں ادا کی ادا کیتیاں نے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور دا حجرہ مبارک مسجد نبی دے جڑا مسجد سی نا او دے بالکل نال سی۔ سبحان اللہ۔ اور جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی رسول تے کھڑے نے، میری طرف توجہ رکھو، وقت کافی ہو چکیا، مینوں پتہ تسی تھک گئے ہو، لیکن تہاڈی محبت واسطے میں سوچ رہا سی 2-4 جملے عرض کر دیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار محبت والے کدوں تھکدے نے؟ سبحان اللہ۔ ایک اگر سننا چاہتے تو کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے صحابی مانند تاریاں دی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی رسول تے کھڑے نے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور دے وچوں پردہ اٹھا کے دیکھدے نے کہ سامنے مصلی رسول تے ابو بکر صدیق کھڑے نے، پیچھے تمام صحابہ کھڑے نے، اور حضور دیکھدے بھی نے تے مسکراندے بھی نے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دی اس بات دی مسکرانا اور آپ دا دیکھنا اس بات دی تصدیق اور تائید ہے کہ جڑا حضور تو بعد مصلی تے کھڑے ہونے کا قابل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کے قابل ہے بعد از انبیاء وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ سواڈر میرے آقا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آنے سے نماز نہیں ہوتی، پر ادھی نہیں ہوتی نا ساڑی تو ادھوں تک جدوں تک خیال آئے نا ساڑی تو نماز ہوندی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ سواڈر میرے آقا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر آپ نے ایک انگوٹھی عطا فرمائی، آپ فرمایا اس پہ لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ نقاش کے پاس لے جاؤ، اس سے نقش کرواؤ، لکھواؤ لا الہ الا اللہ۔ کیا لکھواؤ؟ لا الہ بابا سے بلند کہو لا الہ الا اللہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے دل خیال آیا کہ رب نے اپنا نام اپنے محبوب دے نام نال جدا نہیں کیتا، تو میں کس طرح جدا کراں؟ جا کے اس سنار دے کول، اس نقاش دے کول گئے، انہوں کہا ادھے اوپر لکھ دیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے لکھ دیتا، جدوں لکھ کے واپس حضور دی بارگاہ پیش کی تھی نا دوستو انگوٹھی، تو انگوٹھی دے اوپر کی لکھیا سی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو نیچے لکھیا سی یا ابی بکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر آپ کو کہا تھا کہ لکھوا کے لائیں لا الہ الا اللہ، آپ نے ساتھ میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا، یہاں تک تو بات چلو ٹھیک، ساتھ میں یہ بھی لکھوا دیا یا ابی بکر صدیق۔ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دینا یا رسول اللہ میرے ایمان نے، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، میرے ایمان نے، میری محبت نے، میری عقیدت نے، میری مودت نے، میرے جوش اور جذبے اور جنون نے اس بات کو گوارا نہیں کیتا کہ رب دے نام نالوں او دے محبوب دا نام جدا کیتا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور دی رحمت جوش دے اندر آئی، فرمایا اے ابو بکر اگر تسی یہ گوارا نہیں کیتا کہ رب دے نام نالوں او دے محبوب دا نام جدا کیتا جائے، فرمایا پھر رب نو بھی اس دا یہ گوارا نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق دے آقا دا نام رب دے نام تو جدا کیتا جائے، تے فرمایا رب نے یہ بھی گوارا نہیں کیتا کہ تہاڈا نام میرے نام تو جدا کیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو اللہ 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 ہو۔ فرمایا رب نے یہ گوارا نہیں کیتا کہ اے ابو بکر تہاڈا نام میرے نام تو جدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو تو رب نے حضور دے نام دے نال ابو بکر دا نام لکھ دیتا، اللہ
تے جدا کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ بولو نا یار، سبحان بولو۔ اللہ سبحان اللہ جدو رب نے حضور دے نام تے نال حضرت ابو بکر صدیق دا نام لکھ دیتا تے تسی اور میں تواڈے ساڈے چ کوئی جدا کرنے والا ہے؟ اللہ اللہ کسی دی طاقت اور استطاعت اتنی ہے کہ حضور دے نام نالو حضرت ابو بکر صدیق دا نام جدا کرے؟ اللہ اللہ نبی کا اللہ خیال نماز میں آئے تو نماز نہیں ہوتی، تمہاری نہیں ہوتی، ہمیں تو جب تک خیال نہ آئے ہماری نماز نہیں ہوتی، سبحان اللہ سبحان خیال اللہ آئے نہ ہماری نماز نہیں ہوتی۔ ہائک آقا کریم اسی خیال دی بات کر رہے ہیں، وہ کیسی ہی نماز ہوئے گی جس نماز دے اندر خود حضور چل کے آ جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق مصلی رسول تے کھڑے نے، اللہ آقا کریم علیہ السلام پچھو تشریف لے کے آئے تو صحابی نے جدو پتہ چلیا نا، صحابیاں دا رخ تا مکہ دی طرف سی، صحابیاں دا رخ تا کعبے دی طرف سی، پر سرکار کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ سرکار آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار پیچھو تشریف لے کے آئے تو صحابی نے کی کیتا، اپنے ہاتھ تے الٹی سائڈ تے تالی بجائی۔ لوگ کہتے ہیں ان کے خیال سے نماز نہیں ہوتی، یہ تے صحابہ دی تالیاں نال ہو جاندی، تیری نماز کیڑی ہے؟ سبحان اللہ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، تالی بجائی۔ تاجفین صاحب دوسرے صحابی نے تالی بجائی، اگلی صف میں تالی بجی اور صحابہ نے صفا جو حضور دی صفا چیرتے ہوئے حضور آگے تشریف لے کے آئے، حضور نو جگہ دیتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی دے قریب تشریف لے آئے نا، تواڈے اور میرے آقا آپ تشریف لے کے آئے، سبحان اللہ حضور دوران نماز تشریف لے کے آئے، سبحان اللہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا مصلی چھوڑ دیتا، اپنا مصلی چھوڑ دیتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے نہ صرف، حالانکہ بننا تو یہ سی کہ نماز تو ٹوٹ گئی سی، پر ایتھے انہاں دے آن نال نہیں ٹوٹی، سبحان اللہ تو انہاں دے خیال نہ کدوں ٹوٹتی۔ اللہ 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 جب درود پڑھنے انہاں دا خیال نہیں آتا، سبحان اللہ تشہد میں بیٹھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ان کا خیال نہیں آتا۔ سبحان اللہ ارے ان کے خیال کا نام ہی تو نماز ہے، سبحان اللہ انہیں کے خیال کا نام نماز ہے۔ حق کے ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ سبحان اللہ آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا مصلی دوستو چھوڑ دیتا، حضور امام الانبیاء، حضور صاحب الاولاق، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تشریف لے کے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا مصلی چھوڑ دیتا۔ آپ پچھلی صف کے اندر آگے تو حضور چل دے ہوئے مصلی جڑا ہے اپنے مصلی تے تشریف لے کے آئے۔ سبحان اللہ جس مصلی تے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے سن، حضور نے آ کے نماز اتھو ہی اگے شروع کروائی۔ میں جھکا رہا جو نماز میں، اللہ بات سنو یار، بولو نا، اللہ اللہ میں اللہ جھکا رہا جو نماز میں، میرے سامنے کعبہ آ گیا، سبحان رخ اللہ یار اصل نماز ہے، مجھے کعبے نے یہ بتا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ رخ یار اصل نماز ہے، سبحان رخ اللہ یار اصل نماز ہے، کیا بات ہے ارے رخ یار اصل نماز سبحان ہے، اللہ حق رخ سرکار اصل نماز ہے، حق مجھے کعبے نے یہ بتا دیا۔ سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام مصلی تے تشریف لے کے آئے، کھڑے ہوئے نماز نو اتھو ہی اگے جاری کیتا۔ نماز تو بعد جدو فراغت پائی نا، حضور فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نو مخاطب ہو کے پتہ کی فرمانے نے، آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تسی مصلی کیوں چھوڑیا؟ اللہ 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 آپ تو امام الانبیاء نے، دیکھو نا کہ سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی نعوذ باللہ، اور کچھ لوگوں کا عقیدہ کہ نبی مر کر مٹی میں مٹی ہو گیا، تو جڑے نبیاں دے امام نے انہاں دی شان دا عالم دیکھنا، جدو حضور مسجد اقصی دے اندر حضور نے معراج دی رات جماعت کروائی نا، تو 1,24,23,998 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر جڑے سن، انہوں نے حضور دے پیچھے نماز ادا کی تھی۔ سبحان اللہ ان کی نماز ادا کرنے کا تذکرہ تو آیا ہے، سبحان اللہ تو انبیاء کے وضو کا تذکرہ تو آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ تو پتہ چلا کہ جو انبیاء اپنی قبروں میں چلے گئے وہ اپنی قبروں میں سے اٹھ کر آئے ہیں، اور وہ زندہ بھی ہیں اور باوضو بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھو نا سبحان اللہ سیدھے ہو کے بیٹھو۔ سبحان اللہ وہ زندہ بھی ہیں، باقی انبیاء کی بات کر رہا ہوں، وہ زندہ بھی ہیں، اور کیسے نبی نے یار انبیاء سبحان اللہ فرمایا، حضور معراج سے تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ تو مرے بندہ نماز کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ وہ تانوں کسی نے پڑھائی نہیں۔ اللہ 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 میں جھکا رہا جو نماز میں، میں جھکا رہا جو نماز میں، اللہ جھکنا ذرا، سبحان اللہ اینو نہیں جھکا، اے تو جھک، سبحان اللہ میں سر نہ جھکا، اپنے دل میں جھکا، اپنی سوچاں نو جھکا، اپنے سارے جڑے خیالات نے
اتھے توڑ دے کاسا مراد یہ عشق ہے گداگری نہیں. تو اپنے جڑے خیالات نے اپنی سوچاں نو ختم کر دیو. اس دی بارگاہ جدوں آؤ حضور دی بارگاہ ہے. سبحان اللہ. حضور دی بارگاہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخاطب ہو کے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا النبی. اس طرح یا کہندے نے اے جڑا کول ہوے. سبحان اللہ. تو ساڈا نبی جڑا رب دا نبی رب کولوں دور نہیں ساڈے کولوں دور کتے. اللہ اللہ اللہ. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المدثر سبحان یا اللہ. ایھا المزمل. سبحان اللہ. مزمل دی چادر والیا. سبحان اللہ. وضحا دے چہرے والیا. سبحان اللہ. واللیل دی زلفاں والیا. سبحان اللہ. آزاغ دے نینا والیا. سبحان اللہ. یاسین دی دانتن والیا. سبحان اللہ. رب تو اس طرح حضور کو مخاطب کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم بس اللہ کا نبی نہیں. اللہ دا نبی ہے نا ساڈا بھی نبی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی اور ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. اس طرح کہو نا. سبحان اللہ. نال چلو عقیدہ بھی ٹھیک کریے نا. سبحان اللہ. کیونکہ آج اہل بیت شان اہل بیت کانفرنس ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کانفرنس ہے. سبحان اللہ. حضور کی بلال دا عرس تو ہے ہی. سبحان اللہ. اگر انہاں دا عرس ہوئے تے اہل بیت دی شان نو کیوں نہ منائیے کیونکہ انہاں نے اہل بیت دی محبت نو ساڈے دلاں دے وچ مستغرق کر دتا. سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی رسول تے کھڑے سن. تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر تسی اپنے مصلی کیوں چھوڑیا. تو حضرت ابو بکر صدیق پتہ ہے کی جواب دیندے نے. جواب وچ عرض کردے نے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تو قربان. سبحان اللہ. ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے اللہ کہ امام الانبیاء کی امامت کروائے. اللہ اللہ. ابو قحافہ دے پتر دی کی جرت ہے کہ جڑا نبیوں دا امام ہے جڑا نبیوں دا سردار ہے انہاں دی میں امامت کرواواں. یہ تو انہاں دی نفی سی انہاں دی عاجزی سی انکساری سی. لیکن دوستو حضور تواڈے اور میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق دی شان بیان کرنا چاہ رہے تھے. سبحان اللہ. اگر کوئی میرے مصلی تے کھڑے ہونے دا قابل ہے تو ابو بکر صدیق دی ذات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح موضوع طارق صاحب پڑھ رہے تھے اونچی شان صدیق دی ہے. سبحان اللہ. انہاں دی شان تو انہوں نے بیان اونچی کیتی ہے نا. سبحان انہوں اللہ. نے مقام دیتا ایک انہوں نے مرتبہ عطا کیا. ایک. ہم ان کا مرتبہ اور مقام گھٹانے والے کون ہوتے ہیں جب عطا کرنے والا وہ ہے سبحان اللہ. حاصل کرنے والے وہ ہیں. سبحان اللہ. ہمیں کوئی استطاعت ہے ہم کون ہوتے ہیں ان کا مقام گھٹانے والے. بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین تے دنیا تے اگر میزان تے اعمال نامہ اعمال تولے جان نا فرمایا ایک پلڑے دے اندر پورے روئے زمین تے پوری دنیا دے لوگاں دا ایمان رکھ دیتا جائے اور فرمایا دوسری طرف ابو بکر صدیق دا ایمان رکھ دیتا جائے. سبحان اللہ. فرمایا ابو بکر والا پلڑا بھاری ہوئے گا. اللہ 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 سبحان اللہ. آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق دی نیکیاں والا پلڑا بھاری ہوئے گا. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام گھر دے اندر تشریف فرما سن تو آسمان تے بہت زیادہ ستارے سن. حضرت اماں عائشہ صدیقہ عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا آسمان تے اتنے ستارے نے اتنی کسی دی نیکیاں ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں. عرض کیتا یا رسول اللہ کس دیاں؟ فرمایا میرے عمر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنہاں دے بارے حضور نے دعا مانگ کے حضرت عمر فاروق کو حاصل کیتا. سبحان اللہ. مراد رسول حضرت عمر فاروق فرمایا صدیق میرا مرید ہے, عثمان میرا مرید ہے, علی میرا مرید ہے. حضرت عمر فاروق عرض کر دے یا رسول اللہ میں. فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے, صدیق میرا مرید ہے, عثمان میرا مرید ہے, علی میرا مرید ہے, پر عمر ساڈی مراد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی نیکیاں کہ انہوں نے
حضور نے ارشاد فرمایا کہ اتنی نیکیاں فرمایا میرے عمر دیاں سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ تھوڑی افسردہ ہوئیں غمگین ہوئیں عرض کر دیا یا رسول اللہ اور میرے باپ دیاں فرمایا تیرے باپ دی ایک غار والی نیکی عمر دی ساری نیکیاں تے افضل سبحان اللہ سبحان اللہ ساری نیکیاں تے بھاری ہے سبحان اللہ انہاں دی محض ایک نیکی دا تذکرہ آیا ہے سبحان اللہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں پوری دنیا تے سب دا احسان اور بدلہ چکا دیتا ابو بکر دا بدلہ میں نہیں دے سکتا خود خدا دے گا سبحان اللہ 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 ابو بکر صدیق دا تذکرہ لوگ کرتے ہیں انہوں نے شان دا عالم جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا سبحان اللہ ابو بکر صدیق دی بات کرنا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جدو پتہ لگے نا حضور نال محبت کردے نے اسلام قبول کر لینے حضور تے ایمان لے کے آئے نے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا ٹھیک ہے تو آقا کریم علیہ السلام معراج تشریف لے گئے آخری بات دوستو میری طرف توجہ رکھو ذرا جا کے بیٹھو سبحان اللہ جا کے بیٹھو یار سبحان اللہ محبت والے کدوں تھکتے ہیں جا کے بیٹھو سبحان ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ بابا سے بلند کہو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیتا تو حضور معراج تشریف لے کے گئے اور آپ معراج تے جو تشریف لے کے گئے نا تو پورا دی سردار پوچھن لگی یا رسول اللہ میرے واسطے کی لے کے آئے ہو آپ نے فرمایا جا میں تمہیں اپنا بلال دیتا سبحان اللہ بات سمجھ آئی بولو نا سبحان اللہ جا میں تمہیں اپنا بلال دیتا سبحان اللہ پورا دی سردار کہنے لگی وہ تو رنگ دا کالا ہونٹوں دے موٹے وہ تو سونا بھی نہیں ہے تے میں ہورا دی سردار ہے اللہ آپ دی رحمت جوش دے اندر آئی آپ نے فرمایا میں حالے اپنے بلال کو پوچھیا ہی نہیں اللہ 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 فرمایا میں اپنے بلال کو پوچھیا ہی نہیں میں اپنے بلال کو پوچھیا ہی نہیں فرمایا تینوں قبول کردا بھی ہے کہ نہیں کردا اللہ 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 آپ معراج تو واپس تشریف لے کے آئے تو حضرت بلال حبشی نے سوال کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کہنے سن یا رسول اللہ بولو نا یار یا رسول اللہ صحابہ کی کہنے سن یا رسول ہاتھوں کو بلند کر کے کہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نبی یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ تو حضرت بلال حبشی عرض کر دے یا رسول اللہ میرے واسطے کی لے کے آئے ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا اے بلال جا میں تینوں حوراں دی سردار دیتی تو حضرت بلال حبشی نے رونا شروع کر دیتا عرض کیتا یا رسول اللہ میں ماراں کھادیاں حوراں واسطے نہیں تواڈے واسطے سبحان اللہ مینوں جلدے ہوئے کوئلے میری زبان تے رکھے گئے حوراں واسطے نہیں تواڈے واسطے اللہ اللہ مینوں گرم ریت تے لٹایا گیا حوراں واسطے نہیں تواڈے واسطے میں تو تواڈی محبت جتنی تکلیفاں برداشت کیتیاں نے مینوں حوراں دی سردار نہیں چاہیے مینوں بس تواڈی غلامی چاہیے سبحان اللہ پھر دیکھو حضور دی رحمت جوش کے اندر آئی دیکھو نا یار اللہ اللہ نبی کا اختیار اتنا ہے آؤ بتائیں میں آپ کو نبی کا اختیار کیا ہے سبحان اللہ اور جس کو چاہے جس وقت چاہے جنتی کا مقام عطا کر دے سبحان اللہ فرمایا ابو بکر جنتی عثمان جنتی علی جنتی عمر جنتی سبحان اللہ اور جنہوں مرضی کہہ دیں جنتی سبحان اللہ فرمایا بلال جنتی فرمایا حضور دی رحمت جوش دے اندر آئی آپ نے فرمایا بلال تو سب تو پہلے جنت جائیں گا سبحان اللہ سبحان حضرت بلال حبشی عرض کر دے یا رسول محبت دے اندر محبت دیکھو کیسے کیسے سوال کھڑے کر دیں میرا صاحب کیسے کیسے سوال کھڑے کر دیں تو محبت دے اندر حضرت بلال حبشی عرض کر دے یا رسول اللہ کہ میں سب تو پہلے جنت جاواں گا آپ نے فرمایا ہاں تو محبت وچ کہنے لگے کیا میں تواڈے تو بھی پہلے جنت جاواں گا اللہ اللہ بات نہیں سمجھے بولو اللہ نا اللہ بولو نا سبحان اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ کیا میں تواڈے آپ دے کول بھی پہلے جنت جاواں گا تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں فرمایا میرے بلال تو میرے تو بھی پہلے جنت جائے گا یا رسول اللہ وہ کس طرح فرمایا تو میری سواری دی لگام پکڑی ہوئے گی سبحان تو اللہ میرے حضور قبلہ عالم نے بات ارشاد فرمائی صحابہ دی محبت صحابہ دی عقیدت اور صحابہ دے ادب دے اندر بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا ساری زندگی میری طرف توجہ رکھو ساری زندگی نبی اگے اللہ بات سمجھو نا ساری زندگی نبی اگے اور بلال پیچھے آج روز محشر دا وقت آ گیا ہے فرمایا بلال اگے اور نبی پیچھے ہوئے سبحان اللہ او اللہ 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 اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد مرشد جیوے وہ جس کو چاہیں
جب چاہیں جس وقت چاہیں سبحان اللہ وہ جنتی کا مقام عطا کر دے. سبحان اللہ حضرت بلال حبشی، او بلال حبشی جنہاں نو حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا ہے، اس بلال دی شان دا اے عالم ہے کہ نبیاں دے سردار تو بھی پہلے جنت جائے گا تے ابو بکر صدیق دی شان دا عالم کی ہویا. سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ. حضرت ابو بکر صدیق دی شان دا عالم کی ہوئے گا. کیا بات ہے. اس بات دا اندازہ کرو یار، اور شکر کرو، اور شکر کرو یار، سبحان اللہ الحمدللہ. شکر کرو حضرت ابو بکر صدیق دی محبت مل گئی ہے. سبحان اللہ. اور یاد رکھنا جس طرح معظم صاحب فرما رہے سن کہ اسی اس آستانے تو اہل بیت صحابہ دی اولیاء کرام دی محبت عطا کرنے ہیں بلکہ اس آستانے تو لین آنے ہیں. سبحان اللہ محبت میری تے حضور قبلہ عالم دا صدقہ. سبحان اللہ. تو ساڈا عقیدہ کی ہے، یہ عقیدہ لے کے جانا دشیا ہے کیونکہ یہ بات علماء دا کام ہے بیان کرنا، لیکن کدی کدی عقیدہ بھی جڑا ہے نا کھل کے بات بیان کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کون؟ حضرت ابو باواز بلند کو نا، حضرت ابو بکر صدیق آپ پہلے خلیفہ، پہلے مومن اور پہلے مسلمان نے. سبحان اللہ. جنہوں نے حضور دی زبان تے، حضور دی آواز تے، حضور دی صدا تے لبیک کیا. حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ، سبحان اللہ. پہلے صحابی، سبحان پہلے مومن، سبحان پہلے حضور دے بھائی. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ابو بکر میرے بھائی. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کی الف سے لے کے تمام صحابی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی شیر خدا، چاروں یار. حضرت ابو بکر کی الف سے لے کے حضرت علی کی یہ تک، بلکہ یوں کہوں گا سارے صحابہ کا تذکرہ کریں گے نا کہ حضرت علی ابو بکر کی الف سے لے کے آخری صحابی حضرت طفیل دوسی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طفیل دوسی ان کی آخری یہ تک، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. سبحان اللہ. بلکہ یوں نہیں، ہم تو یوں کہیں گے کہ وہ صحابی، ان صحابہ میں سے اگر کسی کو حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام. سبحان اللہ. یا اس شخص کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی دوزخ کی آگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس تابعی نے صحابی نو دیکھا وہ بھی بخشیا گیا. اللہ اللہ. حضور دے کول بیٹھن والے بخشے گئے. سبحان اللہ. جیڑا بیٹھن والے نو جن نے تک لیا وہ بھی بخشیا گیا. سبحان اللہ. کہ حضور نے نہیں فرمایا من زارا قبری وجبت له شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کو بھی دیکھ لیا اس پر بھی میری شفاعت واجب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس واسطے دوستو حضرت ابو بکر صدیق نو اپنے دلاں دے اندر مرزن کرو. حضرت عمر فاروق ایسی محفل اندر نہ جاؤ، مت جاؤ جڑا صحابہ دی گستاخی کرتا ہے. ہم حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو مانتے ہیں، عثمان غنی کو مانتے ہیں، علی المرتضی شیر خدا کو مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ علی حق کی طرف ہے. علی المرتضی شیر خدا حق کی طرف ہے. جن حضور نے فرمایا حق کی طرف تو نا، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ مگر مصطفیٰ. سبحان اللہ. دوستو میں سفر بھی کر کے آیا، لیکن دوران محفل میرا دل نہیں سی میں گفتگو کراں، لیکن جو نقاش اکرم ایڈوکیٹ صاحب سبحان اللہ میرے سنگی میرے حضور قبلہ عالم دے اللہ. جس طرح فرمایا نا کہ عمر ساڑی مراد ہے. اللہ. حضور قبلہ عالم غالباً جوک دیتا تھا پروگرام سی، تو نقاش صاحب ماشاءاللہ بڑا قد بڑی شخصیت سبحان. میرے حضور قبلہ عالم نے دیکھا نا تو انہاں دے ایک نظر پئی تو بس یہ پسند آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مراد قبلہ عالم مراد قبلہ عالم. سبحان اللہ. دوستو مرید جڑا سنگی ہے نا اور اپنے شیخ نو راضی کردا ہے، کوئی نچ کے کردا ہے، کوئی رو کے کردا ہے، کوئی خدمت نہ کردا ہے، کوئی محبت نہ، کوئی حاضری نہ کردا ہے، مختلف انداز نے اپنے شیخ دی توجہ اپنے وال کردا ہے. سبحان اللہ. وہ کیسا ہی خوش بخت سنگی ہے جہدے وال شیخ دی نظر ہو جائے. اللہ 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 اللہ. بات سمجھو نا، وہ تواڈے سارے تے حضور دی نظر ہے یار. سبحان اللہ. حضور قبلہ عالم سارے تے نظر ہے. سبحان اللہ. حضور فرمانا سن فقیر ہر تے راضی ہر ویلے راضی. اللہ اللہ اللہ. تو جنہاں تے انہاں دی نظر ہو جائے. آپ نے فرمایا جوان دیکھیا بڑا سوہنا، ساڈے سلسلے دے اندر نا سارا سلسلہ جڑا ہے سلسلہ نقش بندی مجددی سلسلہ. سبحان اللہ. اس سلسلے دے اندر اسی دوستاں خصوصاً بزرگاں دی طرفوں بیعت واسطے نہیں کیا جاتا بھی فلاں تو ہی بیعت ہو جا، فلاں شخص بیعت ہو جا. اگر کسی دا دل آ جائے پھر وہ بچدا نہیں ہے. سبحان اللہ. ان کہنے نہیں ایک ان کہندے نہیں بھی تو بیعت ہو جا.
تیری ایک نظر کا کمال ہے، حق یہ تیری نظر کا کمال ہے، حق بولو یار، سبحان اللہ یہ تیری نظر کا کمال ہے۔ سبحان ارے اللہ مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے، میں تو سنگ راہ نیاز تھا، تو نے ایک نگینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہندے نہیں بس جیڑا نظر چ آ گیا کی اجاز نظر وچ تیری، آہا ہا تے جیڑا آوے تے وک جاوے، آہا پیشانی تے چمک نورانی، سبحان اللہ وچ نینا کجل سواوے، سبحان اللہ پر اتنا ڈٹھیاں کی شعر ہے؟ سبحان اللہ سبحان پیشانی تے چمک نورانی، وچ نینا کجل سواوے، آزم اینا سونا مرشد سانو نظر کتے نہ آوے۔ سبحان اللہ سبحان پر جیڑا اللہ انہاں دی نظر چ آ جائے یار، ہے جیڑا انہاں دی نظر چ آ جائے، دعا کرو کہ انہاں دی نظر چ آ جائے۔ آمین اج محفل دی کیفیت اور محفل پاک دا رنگ دیکھ کے میں کہہ رہا سی کہ محفل جڑی قبول ہوندی نا وہ انج دی ہوندی، سبحان اللہ سبحان ایسی اللہ محفل جڑی قبول ہوندی ہے۔ سبحان اس سے پاک چونکہ دربار شریف تے منعقد اس دفعہ وہ وائرس دی وجہ تو حالات دی وجہ تو نہ ہو سکیا، تو میرے ساتھی جس نے مینوں فون کیتا ہے نا تے میں انہاں نوں یہی کہا کہ تسی چودھری نقاش اکرم صاحب دے پروگرام تے آ جاؤ، سبحان اللہ بڑا انج ہے جی میں اور سے دربار شریف حاضری ہو اللہ 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 حافظ بھائی صاحب باول نگر تو بیٹھے نے، سبحان انج ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ اے محبت والے نے، اے عشق والے نے، بندہ تو ہے پر عشق والا ہے۔ سبحان اللہ تو کرم حالات دی پیش نظر انہاں دی محبت ہے کہ ساتھیوں نوں اجازت نہیں سی دربار شریف آن دی، لیکن ایسے لاک ڈاؤن دے اندر بھی ہفتے دے اندر ایک دو مرتبہ ان دی حاضری ہو جاندی۔ سبحان اللہ مغلا حضرات بڑی محبت والے نے، فقیر نال بڑی محبت کردے نے، اے میرے نال محبت کردے نے، میں انہاں نال محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ میں انہاں نال بڑی محبت کرنا، سبحان اللہ فقیر انہاں نال بڑی محبت کردا ہے۔ سبحان اللہ دعا کرو یار کوئی محبت کر لے، دعا کرو نا کوئی محبت کر لے، سبحان اللہ ہم تو ہے ہی محبت والے، سبحان اللہ ماننے والے، سب نو مننے ہیں یار، سبحان سب اللہ نو مننے ہیں، سب دا احترام کریا کرو، سارے بزرگاں دا احترام کریا کرو، سارے کول جاؤ اپنے شیخ دا تصور لے کے بیٹھو، اتھوں ہی کچھ مل جائے گا، ملے گا اپنے شیخ دی وجہ تو۔ سبحان اللہ سب نو مننے ہیں، سب دا ادب کریا کرو، صحابہ دا ادب کریا کرو، انبیاء دا ادب کریا کرو، اولیاء کرام دا ادب کریا کرو، کیونکہ اسی ہاں ہی ادب والے ہیں۔ سبحان اللہ عقل والوں کی قسمت میں، یاد رکھنا دوستو، بات عقل نہ نہیں، گل عشق نال بندی۔ سبحان اللہ حق اسی عقل نو بڑا سمجھنے ہیں، علامہ اقبال نے فرمایا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، ارے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل والوں کی قسمت میں کہاں ذوق جنوں، یہ عشق والے ہی ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اس واسطے منن والے ہیں۔ حضور غوث اعظم جنگل دے اندر تشریف لے کے جا رہے سن، ایک شخص کسی بزرگاں دا پید سی تو لکڑیاں جڑا چن رہا اکٹھیاں کر رہے، تو حضرت حضور غوث اعظم نے او دے ول ایک نظر کی تھی نا، او دا جڑا قلب ہے دوستو وہ حرکت وچ اللہ سبحان حرکت وہ نظر کی دی سی، سبحان اللہ حضور غوث اعظم نے نظر کی تھی، اللہ دل تے وجد طاری ہو گیا، تو اب حضور غوث اعظم والوں پردہ کر لیا، تو مال اٹھا کے کپڑا اٹھا کے پردہ کر لیا، تو حضور غوث اعظم موج دے اندر آئے، درویشوں دی موج سمجھتے ہو نا، سبحان اللہ بولو نا، سبحان اللہ موج دے اندر آئے، آپ نے فرمایا بیٹا فقیر نو دیکھنے واسطے تو دنیا ترسدی ہے، تو تو اپنا چہرہ کیوں چھپا لیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے تے حضور نے نظر کی تھی نا، دل جب وجد چ آیا، عرض کرنے لگا حضور میرے تے ظلم نہ کرو، اللہ اللہ میرے تے ظلم نہ کرو۔ آپ نے فرمایا میں تیرے تے کرم کر رہا ہوں، تو نے ظلم کہہ رہے ہیں۔ اللہ جواب وچ عرض کرنے لگا حضور اگر ضرور یہی کرم کرنا ہے تو میرے شیخ تے کرو، ہاں میں اللہ فیض انہاں کولوں لے لواں گا، میں کسی اور کولوں نہیں لینا۔ سبحان ادب ہوئے دوستو ایسا، سبحان شیخ نال لگن ہوئی تے ایسی، مرشد نال محبت آئے ہوئے تے ایسی، اسی ہاں ہی محبت والے ہیں، محبت والے، اس واسطے محبت نال حاضری دیا کرو دوستو۔ پھر خدشہ ہے کہ حالات جڑے پھر سنیا کہ خراب ہونے کا خدشہ ہے کہ وائرس پھر پھیل رہے، تو اس واسطے اللہ اللہ کریا کرو، وقت نکالو اپنی مصروفیات چوں، اللہ اللہ واسطے وقت نکالو، ذکر کرو، نماز دی پابندی کریا کرو۔ کون کون نماز دی پابندی کرے گا؟ دیکھو نا آج تو بعد انشاءاللہ نیت المومن خیر من عمل، کہ سارا ارادہ کرو نا دوستو، آج تو بعد انشاءاللہ 5 وقت نماز دی پابندی کریں گے، اور آج بھی انشاءاللہ فجر پڑھ کے سوواں گے انشاءاللہ۔ سب